صاحب وہ کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے, ساری دال کالی ہو گئی. آپ نے پوچھا نہیں کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر ہم چین آف ایونٹس کو دیکھیں نا, آپ کو بھی پتہ ہے ہم نے کل تبصرہ کیا مولانا کے بیان کے اوپر, وہ ایک دم طوفان اٹھا پیالی میں طوفان کی طرح, اور پھر گرد ساری بیٹھ گئی اور وہ منظر سے ہٹ گئے. انہوں نے کہا غلطی سے منہ سے ایک نام نکل گیا, اور پتہ نہیں ان کے ٹارگٹ جو بھی تھے آپ نے ان پر روشنی بھی ڈال لی. پھر ہم نے کل پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کے اوپر بھی بات کی جس میں فارم 45 کے اوپر ایک مقدمہ بلڈ کیا گیا, اور آپ نے کہا کہ اس میں بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, پھر کل مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی کے حوالے سے بھی ہمارے شو میں ڈسکس ہوا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ڈیوائیڈڈ ہے اس بات پر کہ انہیں مرکز میں حکومت بنانی چاہیے اس مینڈیٹ کے ساتھ یا نہیں. اچھا, یہ خبر لیک کی جاتی ہے, خود پہنچائی جاتی ہے, خواجہ سعد رفیق اور جاوید لطیف صاحب جو باتیں ٹویٹر کے اوپر کرتے ہیں وہ بھی زیر بحث ہے, لیکن ایسے میں الیکشن کے 9ویں دن کمشنر راولپنڈی سکرینز پر رونما ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ضمیر جاگ گیا. وہ کس بات کے اوپر جاگا, ہم ان کی زبانی سنیں تو زیادہ اچھا لگے گا. جی, میرے اوپر سوشل میڈیا کا اور اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں, میں خود کیوں حرام کی موت مروں. اس ڈویژن کے 13 ایم ایل اے جو 70 ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے ان پہ جعلی مورے لگا کے ہم نے ان کو دیا کہ یہ شیروانیاں سلوا کے جا کے منسٹر بنتے پھریں. میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے, مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے, اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اسی چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جتنا بڑا غلط کام کیا ہے. وہ یکدم جس کو کہتے ہیں نا کفن پھاڑ کے بولنا, وہ بولے ہیں, اور چیف جسٹس کو بھی اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی رگڑ دیا. ادھر الیکشن کمیشن نے بھی اجلاس بلا لیا, وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی انکوائری کے لیے کمیٹی بنانے کا کہہ دیا, لیکن اس پر جو نہلے پہ دہلا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس اس پر خود جواب دینے کے لیے آ گئے. ایک تو انہوں نے مشاورت کی کہ از خود نوٹس لیں یا نہ لیں, لیکن چیف جسٹس نے کیا کہا رسپانس میں وہ بھی آپ کو سنواتی ہوں. جی, الزام لگا دیں بے بنیاد, نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو, نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو, نہ کوئی ثبوت پیش کریں. یہ آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں, کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں, کوئی قتل کا الزام لگا دیں. بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے, تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے, تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا. اچھا برا کی بات میں تعین ہوگا. اب ہم چاہیں گے آپ کا تجزیہ کاز اینڈ ایفیکٹ پہ. انہوں نے ایک پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کر کے اس وقت جو مقدمہ بنا دیا ہے اس میں سب سے زیادہ ہٹ ہوئی لگ رہی ہے نون لیگ. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی آ جائیں, حنیف عباسی صاحب نے بھی بات کی اینڈ واٹ ناٹ, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو تقویت ملی اس بات سے. سیٹھی صاحب, ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے اور الیکشن کے 9ویں دن ضمیر جاگنے کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ عائشہ, انٹرسٹنگ ہے یہ سب کچھ. ٹائمنگ از انٹرسٹنگ, کانٹینٹ از انٹرسٹنگ, جن کے اوپر الزام لگایا ہے دیٹ از انٹرسٹنگ, جن کے اوپر الزام نہیں لگایا ان کو گرین چٹ دے دی ہے, کلین چٹ دے دی ہے, وہ بھی انٹرسٹنگ ہے. اور ان کے جو اپنا کردار ہے اس کے اندر جو خامیاں ہیں یا ان کے جو موٹیویشن ہے اس کے اوپر بھی بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں. تو نہایت دلچسپ سچویشن ہے. کیا یہ خطرناک سچویشن ہے یا نہیں, اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. دلچسپی تو الگ, خطرناک بھی ہو سکتی ہے. اچھا, تو لیٹ اسٹارٹ فرام دا بگننگ. اوکے. اچھا, اب بگننگ کیا ہے, اس میں بہت سے لوگوں نے کمنٹری کی ہے. جی, الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ جی بکواس کرتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کمشنر کا کردار نہیں ہوتا. سیٹھی صاحب, ہوتا ہے. ہاں, اچھا چلے, انہوں نے کہا, میں اس پہ آتا ہوں کہ کردار کمشنر کا نہیں ہوتا, تو یاد دلائیے گا, اس پہ میں کمنٹ کروں گا. اس کے بعد پنجاب کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں عامر میر صاحب, انہوں نے کہا یہ پاگل ہے, کھسکے ہوئے. ہاں, کھسکا ہوا ہے. رانا ثناءاللہ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ کھسکا ہوا ہے, مینٹلی ایل ہے. اور مختلف وی لاگرز نے بہت سے الزام لگائے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ ان کے تعلقات ہیں کسی پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ, غالباً ملک ریاض صاحب کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے تردید بھی کر دی. کوئی کہتا ہے کہ ان کا تعلق میاں اسلم کے ساتھ ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے نامزد کیے ہیں ایز سی ایم پنجاب. کوئی کہتا ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی بھی حال ہی میں ہوئی ہے اور اس نے کسی یہودی خاتون کے ساتھ
شادی کی ہے اور اس کا تعلق یہودی لابی کے ساتھ ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے یا آؤٹ سائڈ پاکستان، اور شاید ادھر سے کوئی پریشر آیا ہے یا انسینٹیوائز کیا گیا ہے یا موٹیویٹ کیا گیا ہے. یہ ساری باتیں اس وقت چل رہی ہیں. انہوں نے مینشن کیا نا کہ اوورسیز کا بھی مجھ پہ بڑا اور پریشر خود انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی بات بھی کی ہے. جی. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. پھر یہاں تک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ان کے اوپر اینٹی کرپشن ڈی جی اینٹی کرپشن انہوں نے بھی فائلیں کھولی ہوئی ہیں، کچھ عرصے سے فائلیں کھولی ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمشنر کی حیثیت سے جو ان کی دولت ہے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کتنی دولت ہے اور کس کس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ان کے شیئرز ہیں ان کے تو یہ ساری باتیں اب چل رہی ہیں. اس میں کیا سچ ہے اور کیا نہیں ہے وی ڈونٹ نو، مگر الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں ان کے اوپر، اور ان کا جو کردار کیریکٹر اسیسینیشن ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو بات کرے گا تو پھر اس کو تو کرنا پڑے گا نا، اس کے اوپر تو پھر کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی کرنی پڑتی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، مگر اب جو دلچسپ بات یہ ہے جو دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جی ٹائمنگ اس کی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو آپ چپ کیوں تھے، اب کیوں آپ نے کیا. اس کا جواب کچھ لوگ یہ دیتے ہیں کہ جی یہ منتظر سے کہ ان کی پروموشن ہونے والی ہے، وہ پروموشن کمیٹی جو تھی وہ اس کی فروری میں اس نے میٹ کرنا تھا، وہ ملتوی ہو گیا، اور اب ان کی ریٹائرمنٹ سر پہ آ گئی ہے تو ان کو بڑا غصہ تھا کہ میری پروموشن نہیں ہوئی 20 to 21 گریڈ. تو اس لیے انہوں نے پھر بھڑاس نکالی ہے بیکاز ان کے امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا ہے. وہ جیسے افضل خان ان کے ساتھ وہ میں آتا ہوں افضل خان پہ بھی، کہ وہ افضل خان صاحب کا بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا کہ وہ بھی ایک کیس ہے جو کہ 2013 میں ہوا تھا. وہ کیس کیا تھا وہ وی کین ڈسکس اٹ. تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ٹائمنگ، اب ٹائمنگ جو ہے وہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس الیکشن کے اوپر جو سوالیہ نشان کھڑے ہوئے، شروع میں پی ٹی آئی نے بات کی، پھر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بات کرنی شروع کر دی. اور انیشل جو کمنٹری آ رہی تھی وہ اتنی سخت نہیں تھی، آہستہ آہستہ وہ انٹرنیشنل کمنٹری اور جو ہے وہ سخت ہونی جا رہی ہے. یعنی ایون امریکہ جس نے شروع میں وہ خاص ریمارکس نہیں پاس کیے تھے، انہوں نے بھی پھر اب کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بڑا کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. یورپین کمیونٹی نے، انٹرنیشنل آبزرورز نے، سارے ایچ آر سی پی نے بھی آج بیان آ گیا، ان کا بھی لوکل ہے، مگر باقی سارے انٹرنیشنل پیپرز جن کے جرنلسٹ یہاں آئے ہوئے ہیں سب نے ہی الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ الیکشنز فیئر نہیں ہیں، فری نہیں ہیں. مگر جو آخری 2 دن میں جو ہوا ہے قسم کا کلائمیکس ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نے پہلے تو سوشل میڈیا کے اوپر فارم 45 لگا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس میں دھماکہ دار اسپیچز بھی ہوئی ہیں، کچھ انہوں نے ایویڈنس پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، میرے مطابق کوئی خاص ایویڈنس پریزنٹ نہیں کی، مگر ایک کلائمیکس کی طرف اس کے بعد پھر ایک اناؤنس کر دیا کہ ہم ایک احتجاج شروع کر رہے ہیں. اور ملک کے اندر احتجاج صرف پی ٹی آئی نے آج نہیں کیا، 2 دن سے بلوچستان میں بھی چل رہا ہے، سندھ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. پھر یہ مولانا صاحب آ گئے، وہ کود پڑے ہیں، انہوں نے جن کا کوئی جواز نہیں بنتا. وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ الیکشن ریگنگ ہوئی ہے اور مولانا کہتے ہیں الیکشن ریگنگ ہوئی ہے. پی ٹی آئی الزام کس کے اوپر لگا رہی ہے؟ پی ٹی آئی تو جیتی ہے کے پی میں، تو مولانا کا الزام اگر الیکشن ریگنگ ہوئی ہے تو کیا پی ٹی آئی کے حق میں ہوئی ہے؟ تو وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا لوگ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف الزام لگانے، مطلب کوئی ریشنالٹی اور کوئی لاجک تو سمجھ نہیں آتی. تو کیا ہو رہا ہے بتائیں نا. تو اب یہ ہے کہ اس ساری سلسلے کے اندر جب کہ ملبہ جو ہے وہ بن رہا ہے، قسم کی بوائلنگ پوائنٹ پہ آ رہا ہے، اور یہ اب کمشنر صاحب جو ہیں ان کی یہ بیان آ جاتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی پٹواری ہے یا کوئی آر او ہے کسی ادھر ادھر کا، اٹس کمشنر آف اے ہول ڈویژن. اچھا، اب الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی کمشنر کا تو کوئی رول نہیں ہے. کچھ وی لاگرز بھی یہی لگے ہوئے ہیں کہنے کہ کمشنر کا کیا رول ہوتا ہے الیکشن، یہ تو آر اوز ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن ہوتی ہے اور فارم 45 ہے، تو اس میں واٹ از دی رول آف دا کمشنر؟ کوئی رول ہوتا نہیں ہے اس میں. کیسے رزلٹ چینج؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریشن کا تو رول ہوتا ہی ہوتا ہے، تو مگر ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا رول ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا. اب میں چیف منسٹر رہا ہوں ایک الیکشن میں 2013 میں، تو مجھے کچھ تھوڑا سا علم ہے کہ یہ کیسے کیا رولز مختلف ہوتے ہیں. آج میں صرف یہ ایک طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ڈویژن کے اندر ایک انٹیلیجنس کمیٹی بنتی ہے.
جو مانیٹر کرتی ہے الیکشنز کو. اچھا. اس الیکشن یہ جو انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی, یہ اس کے اندر ISI کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے اندر IB کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک, اس کے اندر اسپیشل برانچ کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے اندر DPO ہوتا ہے, اور اس کے اندر ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. اچھا, کمشنر نہیں ہوتا, ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. ROs نہیں ہوتے, مگر یہ سب ہوتے ہیں. اوکے. اور یہ سارا وقت ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہے اور مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بنائی تو اس لیے جاتی ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو, مگر کیونکہ یہ کمیٹی بڑی پاورفل کمیٹی ہے تو گڑبڑ اگر چاہے یہ کمیٹی تو گڑبڑ بھی کر سکتی ہے. اب کیسے گڑبڑ کر سکتی ہے؟ کیسے؟ گڑبڑ تو صرف RO کے ذریعے ہو سکتی ہے نا, یا پریزائڈنگ افسروں کے ذریعے ہو سکتی ہے. تو اب ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جب اگر کوئی ریگنگ شگنگ کرنی ہو کہیں اور یہ کمیٹی جو ہے یہ فیصلہ کرے کہ جی یہاں ہم نے کچھ کرنا ہے, تو ظاہر ہے پھر RO کے ذریعے ہی ہوتا ہے نا. جی. پھر RO کو بلا کے سمجھایا جاتا ہے کہ جی ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. تو میرے علم میں ایسے ہے کہ ایک آدھ ایسی جگہ مطلب سچویشنز ایسی ہوئی ہیں جہاں ROs کو بلا کے سمجھایا گیا ہے کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا. اور یہ بھی میرے علم میں ہے کہ ایک آدھ RO نے ریفیوز بھی کر دیا ہے کہ نہیں, اور پھر اس کی کلاس لی گئی ہے. اب میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کمشنر کا کوئی رول نہیں ہوتا, دراصل یہ کمیٹی جو ہے جس پہ ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے وہ تو ساری رپورٹنگ کمشنر کو کرتا ہے نا.